یہ خاریت تھی. آج لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے زہریلے لوگ ہیں. میرے اپنے مطالعے کی بنیاد پر، ایک سرسری جائزہ لینے کی بنیاد پر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ خمینیت، بنائیت، قطبیت، مودیت کی خاریت کی بنیاد پر 50 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں. ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، ایران میں، سیریا میں، لیبیا میں، مصر میں، عرب میں، ٹیونس میں اور الجزائر میں، یورپ میں، کہاں کہیں لوگوں نے دھماکے نہیں کیے ہیں، کہاں کہیں انہوں نے قتل نہیں کیے ہیں. آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آفت اور سب سے بڑی مصیبت یہی ہے. یہی خاریت آج روز دیکھتے ہیں ننگے بن کر آتے ہیں سماج میں، معاشرے میں. آج یہ لوگ ننگا بن کر آتے ہیں سوشل میڈیا میں اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے ابال جان بن چکے ہیں. اور جس طرح کی گمراہیاں پھیلا رہی ہیں، جس طرح ابتری پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح انتشار پھیلا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کے عقیدے پر غار ہو رہا ہے، جس طرح علماء معتبرین کو مجروح کیا جا رہا ہے، آج ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں عربی اہل حدیث مدارس کے فارغ کتنے ایسے ٹپوری بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ان ناہلوں، ان قاتلوں، ان ظالموں، ان خارجیوں کے افکار و نظریات کے حامل بنتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر جماعت کے لیے، مسلک کے لیے ابال جان بنتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ سلفیت کیا ہے. آج کتنے ایسے مجرم ہیں جو کہتے ہیں منہج کوئی چیز نہیں ہے. منہج سلفی اگر نہیں ہے تو ہے کیا؟ اگر سلفی منہج نہیں ہے صرف واحیت ہے. قبوریت بھی جائز ہے، شرک بھی جائز ہے، اعتدال بھی جائز ہے، خارجیت بھی جائز ہے، قتل بھی جائز ہے، شرک بھی جائز ہے، بدعت بھی جائز ہے. اگر منہجیت نہیں ہے، اسی منہجیت کی بنیاد پر ہمارا طور امتیاز ہے، اسی منہج کی بنیاد پر قیامت تک مسلک باقی رہنے والا ہے. اور یاد رکھیے سارے فنا ہو جائیں گے لیکن قیامت تک یہ منہج باقی رہے گا، اس منہج کو ماننے والے باقی رہیں گے. یہ چیزیں، یہ حقائق ہیں، یہ خندہ، یہ دانت نکالی کی چیز نہیں ہے، یہ ہنسی والی چیز نہیں ہے. یہی ہماری موت ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری پہچان ہے. اسی کے لیے ہم نے لاکھوں قربانی دی ہے ہندوستان میں. اس لیے اس کو ماننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی خصوصیت سمجھیں، اپنا کمال سمجھیں، اپنا امتیاز سمجھیں. یہ دنیا میں آتے رہیں گے، دانشوری کرتے رہیں گے، لیکن ان کی دانشوری کی حیثیت ایک پائی کے برابر نہیں ہے. یہ قاتل ہیں، یہ مجرم ہیں. ان قاتلوں مجرموں کو جو اپنے بارگاہوں میں، جو اپنے خوابگاہوں میں، جو اپنی فکر و خیال میں، جو اپنے دل و دماغ میں سجانے کی کوشش کریں، وہ بھی جرم کے شریک کار بنتے ہیں. یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا مسلک، ہمارا منہج کوئی معذرت خواہانہ طریقہ نہیں اختیار کرتا ہے. یہاں فیصلے ہوتے ہیں. مجرم ہے تو مجرم ہے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑا قابل ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑا لوگ اس کو قابل ترین مانیں. یہاں فیصلے ہوتے ہیں اصول کی بنیاد پر، یہاں فیصلے ہوتے ہیں منہج کی بنیاد پر. بس اوقات ایک سلفی اگر اس کے اندر بصیرت ہے، اگر اس کے اندر منہج ہے، اگر اس کے اندر حوصلہ ہے تو ساری دنیا اس کے ٹھوکر پہ رہ سکتی ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ کتابیں لکھنا، انبار لگانا، اخبار لگانا اور سارے پروگرام کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کافر بھی کر لیتا ہے، عیسائی بھی کر لیتا ہے، یہ ہندو بھی کر لیتا ہے. لیکن ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ایک ایک زیرو کے برابر، ایک زیرو زبر کا یہاں حساب ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کا یہاں حساب ہوتا ہے، ایک ایک آدمی کا یہاں حساب ہوتا ہے. یہاں کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہاں کوئی افسانہ نہیں ہے. اگر کسی کو اس افسانے پسند ہے تو اپنی دنیا اور بسا لے، انتصاب سلفی منہج سے مت کرے. یہاں کوئی یتیمی نہیں ہے. یہاں ایک آدمی بھی اگر منہج پر موجود ہے اور اپنے منہج پر قائم ہے تو ساری دنیا سے بڑا ہو سکتا ہے. یہاں کوئی سودا بازی نہیں ہوتی ہے، یہاں کسی کی چاپلوسی نہیں کی جاتی ہے، یہاں کی پیچھے بھاگا نہیں جاتا ہے، یہاں کتابیں نہیں گنی جاتی ہیں، یہ صفحات نہیں گنے جاتے ہیں. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کتاب و سنت کے اصول پر کون ہے، منہج کے اصول پر کون ہے، منہج کے خلاف پر کون ہے. اور یہی چیز صرف غیروں کے متعلق لاگو نہیں ہوتی، اپنے متعلق بھی لاگو ہوتا ہے. ہمیں خود بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں. سلفی حیثیت کے، سلفی منہج کے اعتبار سے اہل حدیث ہونے کے جو خصائص ہیں، جو امتیازات ہیں، جو شرف ہے، جو مقام ہے، جو شجاعت ہے، جو استقامت ہے، جو بصیرت ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی کے لمحات کس طرح گزر رہے ہیں. آیا اس کے مطابق گزر رہے ہیں؟ یہ ہر اباحیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہر بدمعاشی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہر خیانت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہر بغاوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ چیز ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے.
یہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے. فکر و نظر کی رعنائیاں تماشا ہوتی ہیں. یہاں دانشوری نہیں چلتی ہے. دانشوری اور دانش اور علماء میں فرق ہوتا ہے. دانشور ہلدی کی ایک گھانٹ لے کر کے پنساری کی دکان کھول لیتا ہے اور عالم سارے نصوص کو اپنے سامنے رکھتا ہے. یہ دانشوریاں جتنی چل رہی ہیں، ہر آدمی ایرا گہرا لولا لنگڑا دانشورانہ گھومتا ہے اور ساری دنیا کو حکمت و وژڈم بانٹتا پھرتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ہلدی کی گانٹھ پر پنساری کی دکان نہیں لگتی ہے. یہاں اصول، ضابطے، نصوص، منہج، سچائی، حقیقت، قربانی، تزکیہ، استقامت ہماری زندگی کے عنوانات ہیں. اس کے مطابق اگر نہ چل سکیں تو ہماری زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. آپ پروپیگنڈا کی بنیاد پر غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. آپ دوسروں کے غلط بتائے ہوئے طریقوں کے شکار ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے بڑے بڑے منصوبے خیالی دیکھ کر کے اس کے شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جمعیت میں کیا دھرا ہے. بہت سے نوجوانوں خاص طور پر ہماری جمعیت میں کیا دھرا ہے. ہم نے ایک بار کو بتایا کہ یہی صوبائی جمعیت بمبئی عظمیٰ میں جتنے مساجد ہیں میں نے گنا کہ ہر ہفتے میں کتنا کلیکشن ہے. اگر اس کو اکٹھا ہو جائے تو پوری دوسری جماعتوں کے سارے سال کے بجٹ پر بھاری ہو جاتا ہے. سارے کلیکشن کو اکٹھا کیا جائے تو کوئی 55 کروڑ سے زیادہ صرف بمبئی میں اکٹھا ہوتا پیسہ اور کار خیر میں جاتا ہے. کیا کوئی چیز نہیں ہے؟ اتنے دروس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اور درست کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہم شکار ہو جاتے ہیں ایسے کم طریقے کہ دوسروں کے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا. صرف مساجد کے باہر جتنے لوگ بھیک مانگتے ہیں روزانہ، ان بھکاریوں کو جتنا پیسہ مل جاتا ہے وہ ساری کلیکشن کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو دوسروں کی پورے سال کے خرچے سے زیادہ ہو جاتا ہے. اپنی حقیقت کو پہچانو. صرف یہ زبان چلانا کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے. صرف یہی بات ہے نا، ہمارے یہاں پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں جعلی تنظیمی جلسازیاں نہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں مکر و فریب نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے کھلا ہوا ہے. اگر فسق و فجور ہے تو بھی کھلا ہوا ہے، اگر خوبیاں ہیں تو بھی کھلی ہوئی ہیں. یہاں جلسازیاں نہیں ہوتی ہیں. تو دوسروں کی جو انحرافات ہیں انحرافات سے اگر متاثر ہو کر کے ہم زندگی گزارنا چاہیں تو آپ زندگی نہیں گزار جائیں گے. آپ ان انحرافات کے شکار ہو کے رہیں گے. لہٰذا یہ جو تفصیل بتائی جاتی ہے، مثال طور پر جیسے تفہیم القرآن ہے، ساری دنیا میں ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جیسے تفہیم القرآن سے قرآن شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوا تھا، اور یہ کہ اس سے بہتر کوئی تفسیر ہے ہی نہیں. جبکہ اس میں خارجیت ہے، اس میں الوہیت بجائے ربوبیت پر زور ہے، اس میں اعتدال ہے، اس میں اشریت ہے، اس میں ماتریدیت ہے، اس میں انکار حدیث ہے، اس میں تخفیف صحابہ ہے، اور اس میں ساری بے شمار غلطیاں آج کے زمانے کے علمانیت ہے، مادیت ہے، ساری گمراہیوں کا مجموعہ ہے. اب لوگ پتہ نہیں کیسے مطالعہ کرتے ہیں. ہمیں جب بھی کوئی چیز، میں نے جو مطالعہ کیا ہے تفہیم القرآن کا، کوئی حاشیہ ایسا نہیں اس پہ میں نے حاشیہ نہ چڑھایا. کیوں؟ ساری چیزیں بیسک غلط ہے. اور یہاں کتنے لوگ جھومتے ہیں، واہ واہ کیا فرما دیا مودودی صاحب نے، تازہ اللہ تعالیٰ پہ وہی اتری ہے معنی کی اور وہی سب کو پیش فرما رہے ہیں. حتیٰ کہ تغافل کا یہ حالت تھا کہ ہم کو جو علماء اپنے اہل حدیث مدارس پڑھاتے تھے تفہیم القرآن کا ترجمہ، تفہیم القرآن کی تفسیر یہ پڑھایا جاتا تھا. اس حد تک کیوں ایسا تھا؟ پروپیگنڈا کا اتنا زہریلا اثر تھا کہ لوگ اپنی حیثیت کو بھول کر کے اور یہ 3rd درجے کی کتابوں کو اپنا امام بنائے ہوئے تھے اور اپنے لیے ساری زندگی کا رہنما بنائے ہوئے تھے. یہ صورتحال تھی. اتنا تغافل، ایسا لگتا تھا جیسے جماعت اہل حدیث کا چمن اجڑ گیا ہو اور جتنے لوگ ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں اور یہ مودودی کی سواری کے وہ کلی بنے، سواری کی کلی بنے ہوئے ہیں، مودودی کی گاڑی کلی بن گئے ہیں. یہ صورتحال بگڑی چلی جا رہی تھی. تو سوچیں، جانیں ہماری حیثیت کیا ہے، اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، انحراف کیا ہے. اور ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مادیت کی سوچ جب بنتی ہے انسان کی اور اس میں غلو ہوتا ہے تو اس کو نہ نصوص دکھائی دیتے ہیں،
نہ سچائی دکھائی دیتی ہے، نہ حقیقت دکھائی دیتی ہے، نہ فضیلت دکھائی دیتی ہے، نہ انجام دکھائی دیتا ہے، ساری چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ نصوص کی کیا حیثیت ہے؟ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نصوص کی حیثیت۔ قرآن سنت کے نصوص کا جو مقام ہے سب سے بڑا ہے، لیکن آج مادیت پسندی کی بنیاد پر اور نصوص کو ایسا لگتا ہے جیسے عام انسانوں کے برابر اتار دیا گیا۔ حدیث جیسے عام انسانوں کی بات ہو، صحابہ جیسے عام انسانوں جیسے ہیں۔ تاریخوں میں جا کر دیکھیے، جتنے تحریکی ہیں، اگر ان سے کہا جائے قرآن میں کتاب و سنت کے نصوص سے صحابہ کی عظمت طے ہے اور سارے صحابہ نصوص کی بنیاد پر جنتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کی بشارت دی ہے، سارے یعنی درجنوں آیات ہیں، ہزاروں حدیث ہیں، فرد پر فضیلتیں موجود ہیں، اجتماعی طور پر فضیلتیں موجود ہیں، ان سب کا یہ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، سب جنتی ہیں۔ لیکن ان سب سے بات کرو تو لوگ ایسے سمجھتے ہیں صحابہ کو عام انسانوں کے برابر ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات اتری ہی نہیں ہے کہ صحابہ کو کوئی عظمت ہے، کوئی فضیلت ہے۔ واجب ہے ان کی فضیلت، واجب ہے ان کی برتری، واجب ہے ان کی عظمت، لیکن ان کے ہاں وہ عام سیاسی لوگوں جیسے ہیں۔